اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں جے ساجد سمیر، صدر زلیخا بیگم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ رائچور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس چوتھے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر سے ملاقات کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا کیا ہے۔ ناظرین محترم، A1 ٹی وی پر ماہ صیام مبارکہ کے سلسلے میں استقبال رمضان کا جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اس کے چوتھی ایپیسوڈ میں تمام خواتین و حضرات شبان ملت اسلامیہ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ استقبال رمضان آج کے اس دور میں، جبکہ چوطرف پابندیاں لگی ہوئی ہیں، A1 ٹی وی اور اس کے ارباب مجاز عرفان احمد، فیاض صاحب، محمد بادشاہ اور تمام حضرات نے مل کر میرے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے میں بڑا اہم رول نبھایا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس قدر ٹیلی فونز اور اس قدر پسند کی نگاہوں سے پہلے کے ایپیسوڈ کو دیکھا گیا، اور اس کا میں الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا۔ سینکڑوں ٹیلی فونز آئے، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اب کے یہ جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ پروگرام بھی آپ کی پسند، آپ کے معیار پر پورا اترے گا۔ لیجئے اس پروگرام کا آغاز قرأت کلام پاک سے کیا جائے گا، اس لیے بھی کہ ماہ صیام مقدسہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو ہم آغاز بھی اسی کتاب سے کریں گے جو ایک مکمل طریق حیات ہے، جو عالم انسانیت کے لیے دی گئی ہے۔ آئیے میں محترم محمد عرفان علی صاحب، حافظ محمد عرفان علی، امام و خطیب بغدادیہ مسجد رائچور سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے منفرد لحن اور انداز میں تلاوت کلام پاک سے سرفراز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کی جانب سے قاری محترم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلی منزل پر آپ کو لیے چلوں گا۔ دنیا کی کوئی تقریب، کوئی مجلس ادھوری اور نامکمل ہوگی جس کی شروعات میں میرے آقا نامدار حبیب پاک تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے۔ یقیناً ان کے ذکر سے ہی ہر محفل میں فرشتے تشریف لاتے ہیں اور نور چوطرف بکھر جاتا ہے۔ لیجئے آج اس محفل کو عروج پر پہنچانے کے لیے اور آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے میں کارپینٹر محمد رفیع کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک کم سن ثناخواں جس کی آواز کے چرچے سارے شہر میں ہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف میں بھی ہیں، اس کم سن ثناخواں راشد نوری کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو لٹل جیمز اسکول کا ایک طالب علم ہے
میں اس لڑکے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل کرونا وائرس کووڈ-19 کے جو واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، اتنی پابندیاں، لاک ڈاؤن 144 اور ہر شخص کو اس کے گھروں کے اندر ہی قید کر دیا گیا۔ در حقیقت یہ اقدام، حکومت کا یہ اقدام عوام الناس کی فلاح اور بہبود میں ہے، ان کے جانوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے،
تاکہ جانوں کا اتلاف نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ یو ایس اے میں لاکھوں انسانوں کی جانوں کا اتلاف ہوا، سب سے عصری اور جدید ملک ہونے کے باوجود بھی بہت بری طریقے سے متاثر ہوا، لاکھوں انسان جو ہے انتقال کر گئے اس مرض سے۔ تو بہتر یہی طریقہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو حکومت کا فیصلہ ہے سبھی کے لیے وہ قابل قبول ہے، نہ صرف شخصی طور پر بلکہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ علماء اسلام نے کھل کر اس کی حمایت کی، بالخصوص ہر مکتب فکر کے لوگوں نے اس کی حمایت کی اور عوام الناس سے درخواست بھی کی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، نماز کی پابندی کریں، گھروں میں نماز پڑھیں اور ہر قسم کے اپنے مذہبی جو بھی رسومات ہیں وہ گھروں میں ادا کرنے کی جو ہے علماء کرام کی جانب سے تلقین ہوتی رہی۔ حاضرین محترم، یہ آج جو سنسان سڑکیں نظر آ رہی ہیں، لوگ کسی جگہ سڑک پر نظر ہی نہیں آتے ہیں، بہت شاذ و نادر ہی کوئی ایک آدھ گاڑی گزرتی ہے، کوئی ایک راہگیر گزرتا ہے۔ ایسا منظر اس نئی نسلوں کے لیے تو بالکل ہی نیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی ایک نئی کیفیت ہے جس سے ہم دوچار ہوئے ہیں۔ ماضی میں ایسے کوئی واقعات نہیں ملتے۔ ہاں، البتہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ پیڑھیاں شاید اب معاشرے میں نہ ہوں، مگر ایک حقیقت ہے کہ 70 کے دہے میں 1962 میں معافی چاہتا ہوں 1962 میں جب چین کے ساتھ ہندوستان کی جنگ چل رہی تھی، اس وقت تمام ملک کے لوگوں کو بلیک آؤٹ کی تربیت دی گئی تھی، مسلسل بلیک آؤٹ کی تربیت دی گئی تھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ سائرن بجایا جاتا ہوائی حملے کے پیش نظر آبادیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، تاکہ عام سویلینز کا، عام شہریوں کا جانی نقصان نہ ہو، تو وہ جو ہے بلیک آؤٹ کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے حکومتی سطح پر سائرن بجائے جاتے، اس کے ساتھ ہی آدھا گھنٹے کے لیے تمام روشنیاں گل کر دی جاتی، بتیاں بجھا دی جاتی تھیں۔ گھروں سے روشنی کا ایک اشارہ بھی نہیں ملتا تھا کہ یہاں پر یہ گھر میں روشنی ہے، پورا اندھیرا کر دیا جاتا۔ یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ کیا گیا تھا تاکہ فضائی حملہ ہو تو آبادیوں میں سائرن بجا کر اندھیرا کر دیا جائے تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ حاضرین کرام، یہ تو ہوا انسانی اختلاف اور جنگوں کا محور۔ آپ کو میں 77-78 کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے سن کے انتخاب میں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ 80 کا دہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سورج گرہن ہوا تھا۔ تقریباً 3.5 منٹ کے طویل تھا۔ اس وقت بھی دوپہر کے وقت جب سورج گرہن لگا تو پورا ہندوستان اندھیرے میں ڈوب گیا، روشنیاں منور کی گئی، اسٹریٹ لائٹ جلائے گئے، چڑیاں چہچہا کے اپنے گھونسلوں کو لوٹ گئی، اور مرغے یہ سمجھ گئے کہ شام ہو چکی ہے، مرغوں نے آواز لگائی، جیسے کہا جاتا ہے کہ مرغ نے اذان دی، تو اس طریقے سے پورے جانور اپنے اپنے گھونسلوں میں گھس گئے، اپنے اپنے دھابڑیوں میں گھس گئے۔ 3-3.5 منٹ کے بعد جب آہستہ سے وہ سورج گرہن ہٹ گیا، تب پھر سے روشنی برآمد ہوئی۔ ایک منظر ہم نے دیکھا تھا، یہ خدا کی قدرت ہے۔ خدا کی قدرت جب جلال میں آ جاتی ہے تو پھر حیرت انگیز معجزے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج ہمارا رب العالمین ہم سے ناراض ہے، کورونا کووڈ-19 یہ اسی کی طرف سے لایا گیا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آئیے، میں نے بہت زیادہ شاید آپ کا وقت لے لیا ہے، میں آپ کو اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا الحاج محمد رفیق انواری صاحب قبلہ مد ذیل العالی کو آپ کے سامنے دعوت دوں گا کہ وہ اپنے جامع اور مدلل بیان سے آپ کے سامنے پیش کریں۔ حاضرین محترم، موصوف کی شخصیت ہرگز محتاج تعارف نہیں ہے۔ جنوبی ہندوستان کی محتمم بالشان عظیم الشان درسگاہ جامعہ نظامیہ کے فارغین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور جامعہ نظامیہ سے فراغت کے بعد آپ نے شہر رائچور کا رخ کیا، یہیں کے ہو رہے، اور جامع مسجد کی ممبر اور محراب سے انہیں ایسی دلچسپی ہو گئی کہ انہوں نے اس شہر میں ہی بود و باش اختیار کر لی،
اور یہیں کے ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ جامعہ نظامیہ ایک معتدل ادارہ ہے اور یہاں کے فارغین نے اس شہر کے ماحول کو بنانے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے. بالخصوص مولانا رفیق صاحب اور مولانا شکور صاحب کی دو علماء کرام کی بڑی شخصیتیں اور ان کے چاہنے والوں کے ان کے احباب کا ایک بڑا گروپ اور ایک رفقائے کار اور کئی فارغین جامعہ نظامیہ جو ان کے جلوں میں رہتے ہیں وہ بھی دین کی خدمت میں جٹے ہوئے ہیں. ناظرین محترم، مولانا محترم کا معاملہ 24/7 صرف سماجی، ملی اور دینی مسائل میں ہی ان کا وقت صرف ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر کے وہ کوئی بات نہیں کرتے. مزاج میں اس قدر سادگی اور منکسر مزاجی ہے کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ آپ ایک بڑے عالم دین سے بات کر رہے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے لڑکے سے بھی نہایت ہی خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کے بہترین لمحات اشاعت دین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا ہے. میری دانست میں تو شاید پچھلے کئی دہوں میں شاید ہی کوئی عالم دین گزرا ہوگا جس نے اپنی محنت شاخہ سے اپنے بیانات کو قلم بند کیا ہو اور مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کے لیے 2 عظیم کتابوں کی انہوں نے تخلیق کی ہے. ایک ہے خطبات حسنہ جس کا میں نے پورا مطالعہ کیا ہے، اور حالیہ دنوں میں جو کتاب شائع ہوئی ہے وہ ہے خطبات عصر حاضر. یقیناً میں نے خطبات عصر حاضر کا پورا مطالعہ تو نہ کر سکا، آغاز میں نے کر دیا ہے، تھوڑا میں نے مطالعہ کیا ہے. عرض مؤلف میں مولانا محترم نے یہ کہا کہ جو 52 نکات جو عنوانات کا انہوں نے انتخاب کیا ہے ان کی منکسر مزاجی دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرض مؤلف میں کہ ہو سکتا ہے کہ تمام عنوان آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی منکسر مزاجی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو یہ جو 52 عنوانات آپ نے منتخب کیے ہیں مولانا محترم نے، اس کی سخت ترین ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو ہر گام پر عصر حاضر، خطبات عصر حاضر ایک ایسی رہبر کتاب کی شکل میں چھپ کر آ چکی ہے. مولانا محترم کی زندگی اشاعت دین، تبلیغ دین اور معاشرے میں اصلاح کے لیے انہوں نے بہت عظیم کوششیں اور کاوشیں کی ہے، جن کا بین ثبوت یہ ہے کہ شہر رائچور میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں اور مختلف مقامات پر انہیں مدعو کیا جاتا ہے. مگر ان کی چاہت دیکھیے کہ ان کی چاہت اور خلوص ممبر و محراب جامع مسجد سے اس قدر ہے کہ وہ کسی اور مقام پر بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں کہ افسر صاحب میرے لیے سب سے زیادہ بہتر منصب اور مقام جامع مسجد ہی ہے. میں جتنا اچھا وہاں کہتا ہوں کہیں اور نہیں کہتا. اس کے باوجود A1 ٹی وی کے منتظمین کی درخواست پر انہوں نے اس بات کو قبول کیا، اور عرفان صاحب، بادشاہ میاں وغیرہ میری موجودگی میں انہوں نے اپنا آپ کے سامنے ان کا بیان جو ہے آپ ملاحظہ فرمائیں. حاضرین محترم، آئیے میں آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہندوستان کی ایک عظیم الشان شخصیت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احکام شریعت میں اس بات کو واضح کیا ہے، سختی کے ساتھ واضح کیا ہے کہ غیر عالم کا دینی امور پر بیان کرنا شرعاً حرام ہے. اس قدر سخت جو ہے مولانا کے الفاظ ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ غیر عالم کا دینی امور پر بیان کرنا حرام ہے. ہم A1 ٹی وی کی یہ کوشش اور کاوش ہے کہ ہم جن علماء کرام کو آپ سے مخاطبت کا موقع دیں گے وہ مستند ہوں گے اور بڑے بڑے اداروں سے فارغ التحصیل ہوں گے، تاکہ ہم ان شرعی احکامات کی پابجائی کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑیں گے. آئیے اس کے ساتھ ہی میں مولانا الحاج محمد رفیق انواری صاحب کامل جامعہ نظامیہ سے میں ملتمس ہوں کہ وہ
استقبال رمضان کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں، ایک شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ بند رکھتے ہیں زباں لب نہیں کھولا کرتے، بند رکھتے ہیں زباں لب نہیں کھولا کرتے، چاند کے سامنے ستارے نہیں بولا کرتے۔ حضرت علامہ مولانا الحاج محمد رفیق انواری صاحب، امام و خطیب جامع مسجد اندرونخلا رائچور۔ السلام علیکم ناظرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ عموماً ہر سال ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ایک گہما گہمی ہوتی تھی۔ رمضان المبارک کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک ہلچل سی ہوتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد سے ایک خوشگوار اثر لوگوں میں نظر آتا تھا۔ ہائے رے، ہماری اپنی کوتاہیوں، لاپرواہیوں، سیاکاریوں، خطاؤں کی وجہ سے آج یہ بدنصیبی کہ ماہ رمضان المبارک قریب ہے، مگر ہم اس کا روایتی انداز میں والہانہ استقبال بھی کرنے سے محروم ہیں۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کے ساتھ بالکل قریب ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آئے گا، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کا آغاز ہوگا۔ آقائے کائنات حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی تیاری اس طرح فرمائی ہے کہ آپ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ماہ شعبان کے بعد ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، ان روزوں سے وہ روزے متصل ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے باقاعدہ ممبر پر کھڑے ہو کر اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اے لوگو، عنقریب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ رب العزت بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے۔ نفل کو فرض کا ثواب، فرض کو 70 گنا زیادہ ثواب۔ اس کے اندر کوئی کسی کو
ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے، ایک لقمہ کھانا بھی کھلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آقا کائنات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی دوزخ کے تمام دروازے بند کر دینے کا حکم جاری ہو جاتا ہے، دوزخ بند کر دی جاتی ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جنت سجا دی جاتی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں روزہ ہے، روزہ اسلام کے 5 فرضوں میں سے ایک فرض ہے، کلمہ طیبہ فرض ہے۔ روزانہ ایک مسلمان پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ زکوٰۃ تو مالدار پر ہے 1 سال گزرنے پر، اگر غریب ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حج تو اس پر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ نہیں، روزانہ مسلمان پر جو فرض عائد ہوتا ہے وہ 5 وقت کی نماز۔ سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو اس پورے مہینے کے روزے بھی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر، امیر غریب سب پر فرض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پچھلی امتوں کے روزوں کی کیفیت شاید الگ رہی ہو، اس امت میں جو روزے ہیں وہ روزے کیسے ہیں؟ طلوع سحر کے ساتھ ہی کھانا پینا بند کرنا ہے، غروب آفتاب تک نہ ایک لقمہ کھانا ہے، نہ ایک دانہ کھانا ہے، نہ ایک گھونٹ پانی پینا ہے، نہ ایک قطرہ پانی حلق میں اتارنا ہے۔ تو رمضان میں روزہ ہے اور روزے میں طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے۔ ان دنوں ہمارے پاس روزے سے متعلق ایک الگ ہی چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان آ گیا، دکانیں سجا دی گئیں، خریداریاں بڑھ گئیں۔ رمضان میں افطاری کا سامان سجایا ہوا ہے، افطاری میں کیا کھائیں گے، سحری میں کیا کھائیں گے، جا بجا بڑے بڑے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، اس میں کھانے چن دیے گئے ہیں۔ یہ رمضان ہے۔ تو گویا جو لوگ روزہ اور رمضان کی حقیقت سے واقف نہیں، ان کو صرف کھانا نظر آ رہا ہے، دسترخوان نظر آ رہے ہیں، اور بس یہی کہ بس رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں بھائیو، رمضان کھانے پینے کا نام نہیں، رمضان اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑنے کا نام ہے۔ تو ہر سال عموماً یہی دیکھنے میں آیا ہے، افطار پارٹیاں ہیں، سحری پارٹیاں ہیں، دعوتیں ہیں، خریداریاں ہیں، کھاؤ پیو، اور پھر رمضان کے اختتام پر جیسے ہی رمضان کے اختتام پر عید آ رہی ہے، پھر عید کی خریداریوں کے ساتھ نئے کپڑے، ہر چیز اس کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ نہیں، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزے میں بھوکے پیاسے رہ کر صبر کرنا ہے، اور روزے کا مقصد لعلکم تتقون، انسان کے اندر بدکاریاں جو ہیں وہ نکال دینا ہے، سیاکاریاں ختم کر دینا ہے، خطاکاریاں ختم کر دینا ہے، اور تقوی کا مزاج اس کے اندر پیدا کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ اور آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے افطار سحری کے لیے تو کچھ چاہیے۔ سحری کی بڑی فضیلت ہے، افطار کی بھی بڑی فضیلت ہے، کچھ صحیح۔ عام طور پر رمضان المبارک سے پہلے خریداریاں ہوتی تھی کہ یہ سحری میں یہ بنائیں گے، پہلے دن یہ، دوسرے دن یہ، تیسرے دن یہ، افطاری کے لیے بہت سارا انتظام ہوتا تھا۔ مگر اس سال جو ماہ رمضان المبارک ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے